السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، مجھ سے قبل علماء کرام نے خطاب فرمایا ہے اور میرے بعد بھی محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالباسط صاحب خطاب فرمائیں گے۔ میں ایک عام سادہ سے انداز میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں پہ بیٹھنا، ہمارا یہاں پہ حاضری دینا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بھائیو، یہ آیت کریمہ آپ نے سنی ہے، یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء، صحابیوں اور ساتھیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کے وہ رفقاء، آپ کے وہ رفیق، وہ ساتھی، وہ دوست، وہ مصاحب جنہوں نے پہلی وحی کے آغاز سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، تنگی ہو، خوشحالی ہو، ہر لحاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ نبھایا ہے۔ جہاں پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جسمانی طاقت کی ضرورت پڑی، انہوں نے جسمانی قوت اور طاقت بھی فراہم کی۔ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کرام سے جان کے نذرانے چاہیے تھے تو ان صحابہ کرام نے اپنی جانیں بھی پیش کر دیں۔ جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس دین کی آبیاری کے لیے، اس دین کے درخت کو تناور بنانے کے لیے مال کی ضرورت پیش آئی، جائیداد کی ضرورت پیش آئی، تو میرے بھائیوں، یہی وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنا مال کیا، اپنی جائیدادیں کیا، جو کچھ ان سے ہو سکا اپنی ہمت سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اور ان کی یہی کوشش، ان کی یہی محنت، ان کا یہی پیار
اور ان کی یہی اللہ کے راستے میں کی گئی تگ و دو کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا اور فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ ابتدا میں سبقت کرنے والے لوگ، جس کا آغاز جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے ہوا تھا، عورتوں میں سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسلام قبول کرنے سے ہوا تھا، اور بعد میں جناب صدیق اکبر کی محنت کے ساتھ زید بن حارثہ ہوں، عثمان غنی ہوں، سیدنا طلحہ ہوں، سیدنا زبیر ہوں، سعید بن زید ہوں، ابو عبیدہ بن جراح ہوں، عبد الرحمن بن عوف ہوں، یہ وہ تمام لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق بنے، آپ کے صحابی بنے، آپ کے ساتھی بنے، آپ کے دوست بنے، اور ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جہاں پہ بھی تعاون کی ضرورت پیش آئی، ان ساتھیوں نے اپنا تعاون پیش کیا۔ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھتا تھا، یہ لوگ اپنا جسم وہاں پہ پیش کرتے تھے۔ جہاں پہ مال کی ضرورت میرے بھائیوں پیش آتی، یہ صحابہ کرام اللہ کے راستے میں مال قربان کرتے، اور آپ علیہ السلام کی حفاظت پہ اگر مامور ہوتے تو اپنے جسم پر تیر کھاتے، اپنے جسم پر زخم سہتے، لیکن اس دین کے چراغ کو، اس دین کے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دین کی بھی حفاظت کی اور آپ کی ذاتی حیثیت سے بھی ان لوگوں نے حفاظت کی۔ یہ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام جن کا تذکرہ یہ آپ سن رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دو گروہوں کا تذکرہ کیا۔ ایک گروہ ہے مہاجرین کا، ایک گروہ ہے انصار کا، اور میرے بھائیوں صحابہ کرام میں یہ دو بڑے وہ گروہ ہیں جن کی بنا پر دین اسلام مکہ مکرمہ میں بھی پھیلا، مدینہ منورہ میں بھی اس اسلام کی شمع جلی، اور یہاں سے اس جڑ کو پانی ملا، اس جڑ کو اس کی خوراک ملی، اور پھر یہ اسلام پوری دنیا میں غالب بن گیا اور اس نے پوری دنیا پہ حکومت بھی کر کے دکھائی۔ اور اس کے پیچھے بنیادی طور پر محنت تھی، کوشش تھی، تگ و دو تھی ان صحابہ کرام کی، آپ علیہ السلام کے ان رفقاء کی جو ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت میں لگے رہتے تھے۔ اب یہ صحابی کا لفظ آپ سنتے ہیں، عموماً ہم ہر روز اس حوالے سے بات کرتے ہیں، صحابی ہوتا کیا ہے؟ حافظ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں اس کی بڑی اچھی تعریف کی ہے۔ فرماتے ہیں من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورآہ من المسلمین فہو من الصحابہ، وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اور رفاقت اختیار کی ہو، ورآہ آپ کے رخ انور کو دیکھا ہو، من المسلمین اور ہو بھی مسلمانوں میں سے، فہو من الصحابہ وہ صحابہ میں شمار ہوگا۔ اور حافظ ابن صلاح نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ بھی بڑی پیاری۔ ابو مظفر سمعانی سے روایت کرتے ہیں اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انطلقوا لفظ الصحابہ علی من روا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایتا او کلمتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا صحابہ کرام اپنا دوست، اپنا ساتھی، اپنا رفیق وہ ان لوگوں کو سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا ٹائٹل اس شخص پہ لگاتے تھے جو آپ علیہ السلام سے کوئی روایت یا کوئی کلمہ نقل کر کے لوگوں کو پہنچایا کرتا تھا۔ اور پھر میرے بھائیوں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تنویر الحوالق میں جو اس کی تعریف کی ہے، وہ فرماتے ہیں من کثرت مجلسته مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت کے ساتھ مجالس ہوئی ہوں، آپ کے ساتھ اس نے مصاحبت اور رفاقت اختیار کی ہو، لیکن ساتھ آپ کی تابعداری پیروکاری بھی کی ہو، اس شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اب یہ صحابہ کرام جن کے اکثر آپ علماء سے نام سنتے ہیں، ان کے تذکرے سنتے ہیں، اور ان کے حوالے سے ان کی سیرت، ان کا کردار آپ علماء سے سنتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے دو گروہ، پہلا گروہ بتایا مہاجرین کا، یہ وہ گروہ ہے جس نے ابتدا سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں جب کڑی الوقت تھا، آزمائش کی گھڑی تھی، آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آپ علیہ السلام پہ اوجھڑیاں پھینکی جاتی تھیں، آپ علیہ السلام کو لوگ گالیاں نکالتے تھے، آپ پر پتھر پھینکے جاتے تھے۔ یہ صحابہ کرام ہمیشہ آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تسلی اور تشفی کا بھی کام کرتے، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا دست و بازو بنتے، آپ کا دکھ مانتے، آپ کے دکھ شیئر کرتے، اور ہر ممکن جو تعاون ہو سکتا تھا اپنی ہمت سے بڑھ کر، اپنی بساط سے بڑھ کر، اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنا تعاون بھی پیش کیا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم نے ان کا تذکرہ سورہ انفال کے آخر میں کیا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین هاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ وہ لوگ جو مہاجر ہیں، ان کی زندگی کی آزمائش صرف ہجرت کرنے تک نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت بھی کی، مدینہ منورہ میں پہنچے، وہاں پہ سکھ اور چین نہیں ملا، بلکہ اس دین کو مزید آبیار کرنے کے لیے، اس دین کے درخت کو مزید تناور بنانے کے لیے انہوں نے مختلف غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے، جہاد کیا، بدر کے مقام پہ لڑائی کی، احد کے مقام پہ لڑائی کی، احزاب کے مقام پہ لڑائی کی، خیبر کے مقام پہ غزوہ کیا، موتہ کے مقام پہ لڑائی اور جنگ کی، اور اسی طرح حنین کے مقام پر غزوہ اور جنگ کی، اور اسی طرح تبوک کے لیے بھی نکلے، لیکن یہ جنگ ہو نہیں سکی، وہ جنگ ہوئی نہیں۔ یہ صحابہ کرام نے اپنا مال بھی پیش کیا، اپنی جان بھی پیش کی، لیکن اللہ کو جیسے منظور تھا وہ جنگ نہیں ہو سکی۔ کوشش کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور پھر یہ وہ صحابہ کرام ان کو اللہ رب العزت نے اس آزمائش میں جو ڈالا، اس دین کے لحاظ سے اپنی جائیداد بھی گئی، گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، وہاں سے جانا پڑا، اپنے بیوی بچے چھوڑنے پڑے، چھوڑ دیے۔ سیدنا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جب وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، ان کو روک لیا گیا، قریشیوں نے روکا اور کہنے لگے کہ آپ جن بچوں کو لے کے جا رہے ہیں یہ بچے یہاں کے ہیں، مکہ میں آپ کی شادی ہوئی ہے، یہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، مال بھی ساتھ نہیں جائے گا، مال آپ نے مکہ میں رہ کے کمایا ہے۔
صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں قربان جائیے اس صحابی رسول پر جس نے اپنی جائیداد نہیں دیکھی، جس نے اپنی اولاد نہیں دیکھی. اس نے کہا جان یہ اولاد جاتی ہے تو جائے، اولاد اللہ اور دے دے گا. مال جاتا ہے تو جائے، قربان ہو جائے، اللہ مال اور دے دے گا. اس کے دین کی خاطر اگر مال قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، اس سے سستا سودا اور کون سا ہو سکتا ہے؟ ہو جائے. مال چھوڑ دیا، بچے چھوڑ دیے، اپنی بیوی کو لے کے جانے لگے. کہتے ہیں ٹھہریے، یہ بیوی اہل مکہ میں سے ہے، یہ مکہ کی عورت ہے، یہ بھی ساتھ نہیں جائے گی، یہ بھی ساتھ نہیں جائے گی. وہ بیوی کو بھی چھوڑ دیا گیا. میرے بھائیوں اس قسم پرسی کے عالم میں یہ ایک صحابی نہیں ہے، ان کے ساتھی دیگر احباب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے گئے، ان کی کیفیت بھی اسی قسم پرسی کے عالم میں تھی. اور قرآن کریم نے اسی لیے ان کی فضیلت بیان کی. فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. یہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کے رستے میں جہاد کیا، انہیں میرے رستے میں اذیت ملی، آزمائش ملی، لیکن اس آزمائش میں وہ پورا اترے. وَقَاتَلُوا، اس دین کے اعلام کو، علم کو بلند رکھنے کے لیے ان کو جہاد بھی کرنا پڑا. انہوں نے لوگوں کو قتل بھی کیا، خود بھی شہید ہوئے. میں رب آسمان سے وعدہ کر رہا ہوں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کی خطاؤں کو بھی معاف فرماؤں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں ان کو ایسی جنت میں ان کو داخل کروں گا جس کے نیچے سے دریا بہتے ہوں گے. یہ اللہ کی طرف سے بہت ہی بڑا ثواب ہے. میرے بھائیوں یہ تھوڑا اجر نہیں تھا. اور پھر یہ صحابی انہی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تاکید کی. مہاجرین کے حوالے سے فرمایا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم نے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اوصنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وصیت کیجئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اوصیکم بالسابقین الاولین، میں تمہیں ان سابقون اور اولون جو پہل سبقت کرنے والے جو دین اسلام کے فولڈر میں داخل ہوئے ان کے حوالے سے وصیت کرتا ہوں کہ ان سے نیکی کرنا. وَلِأَبْنَائِهِمْ، ان کی اولادوں سے بھی نیکی کرنا. وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ان کے ساتھ نیکی نہ کی، ان کو تنگ کیا، ان کو آزمائش میں مبتلا کیا، لَا يُقْبَلُ مِنْكُمْ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، اللہ کی ناراضگی تمہارے ساتھ اتنی بڑی ہوگی، نہ تم سے کوئی نفلی عبادت قبول کی جائے گی، نہ کوئی فرضی عبادت قبول کی جائے گی. یہ کہنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا کس کو ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ مہاجرین کے ساتھ نیکی کیجئے گا، مہاجرین کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کیجئے گا. انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنی جائیدادیں چھوڑی، اپنی اولادیں چھوڑی، اپنی بیویاں چھوڑی، اپنے خاندان چھوڑے، اپنے قبائل چھوڑے، اپنا گھر بر ہر چیز چھوڑ دی، لیکن صرف ایک چیز کے ساتھ تمسک رکھا، تعلق رکھا کہ ہمارا دین اسلام کے ساتھ تعلق مضبوط رہے. اگر یہ تعلق مضبوط رہا اللہ مال بھی دے دیں گے، بیویاں بھی دے دیں گے، اولاد بھی دے دیں گے. ادھر نہ ملا تو انشاءاللہ اللہ جنت میں ضرور عطا فرما دیں گے. اور پھر میرے بھائیوں یہ صحابہ کرام کا دوسرا گروہ دیکھیے جنہیں انصاری کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انصاری صحابہ کے لیے قرآن کریم میں دیکھیے بھائیوں کیسی فضیلت بیان کی گئی. سورہ حشر ہے،
اور یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے مکہ سے آنے والے مہاجرین کو مدینہ میں جگہ دی، ان کے پاس جائیداد نہیں تھی، مال نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے اپنا مال بھی پیش کیا، اپنے گھر بھی پیش کیے. اور آپ حیران ہوں گے کہ بعض صحابہ کرام نے مواخات کے رشتے کے تحت ان اپنے بھائیوں کو، جن کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے بھائی کے ساتھ شادی کرنے کی بھی پیشکش کر دی. اور قرآن ایسے واقعے کو کیسے بیان کرتا ہے؟ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ وہ لوگ جنہوں نے گھر میں بھی جگہ دی، ایمان کو بھی جگہ دی، اور ان لوگوں کو جگہ دی جو ہجرت کر کے ان لوگوں کے پاس آئے، اور یہ نہیں سوچا کہ یہ اچھے ہمارے پیش پڑ گئے، اگر کچھ نہیں تھا، پلے کچھ نہیں تھا، مکہ سے اتنی دور چل کر نہ آتے. نہیں، لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، کچھ نہیں سوچا. اور پھر ان لوگوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح کیسے دی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا مواخات کا رشتہ بندہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، صحیح بخاری کی حدیث ہے. سعد بن ربیع کے ساتھ رشتہ بندہ، اور سعد بن ربیع اپنے بھائی عبد الرحمن کو کہتے ہیں، اے عبد الرحمن، تیرا میرے ساتھ رشتہ قائم ہوا ہے، مواخات کا رشتہ قائم ہوا ہے، اب اس کا تقاضا یہ ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میری اتنی جائیداد ہے، اس رشتے کا تقاضا، اس بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے، آدھا مال آدھی جائیداد یہ تیری ہوئی، آدھی میری ہوئی، لہذا تو اپنی فارغ البالی کے ساتھ زندگی گزارو. اور ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. کہتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں، دونوں دیکھ لو، جو بیوی پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے تم شادی کر لینا. میرے بھائیوں، وہ تربیت یافتہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. عبد الرحمن نے یہ نہیں سوچا کہ لو جناب یہ تو موجیں لگ گئی، سارا کچھ چھوڑ کے آئے تھے، ادھر تو بہاریں لگ گئیں، بیوی بھی مل گئی، مال بھی مل گیا. نہیں، کہتے ہیں بارک اللہ فی اہلک و مالک، اے میرے بھائی، اللہ تیرے مال میں، تیرے اہل و عیال میں اللہ برکت عطا فرمائے. کہتے ہیں مجھے مارکیٹ کا رستہ بتائیے. کمایا اور چند مہینے گزرے تھے، گھی اور پنیر کے بڑے تاجر بن کر مدینہ منورہ میں سامنے آئے. اور میرے بھائیو، یہ صحابہ کرام، ان کے بارے میں سنیے اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیسے کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو جانچا، فنظر قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر دل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. فاصطفاہ لنبیہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے چنا، وَابْتَعَثَهُ لِرِسَالَتِهِ، اور آپ کو رسالت کے لیے مبعوث کیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کے دلوں کو پرکھا، جانچا. فنظر قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو سب سے بہتر دل پایا. فجعلہم وزراء لنبیہ، اور ان صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر، مشیر اور ان کے ساتھی اور مصاحب رفیق بنا دیا.
یہ میرے بھائیوں یہ سلیکشن ایسے ہی نہیں ہوتی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑا انعام۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں یہ صحابہ کرام کی جو سلیکشن ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلیکشن کی بنا پر ان صحابہ کرام کے دور کی تعریف کی، ان کے عصر کی تعریف کی، اور فرمایا خیر القرون قرنی، یہ بہترین دور، یہ وہ دور ہے جس میں میں ہوں، میرے صحابہ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ان کے بعد آئیں گے، ثم تظہر الفتن، پھر فتنے رونما ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ صحابہ کرام، ان کی زندگی، ان کا کردار، ان کے زندگی گزارنے کے طریقے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام، ان کی کیفیت دیکھیے، ان کی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہتر پایا۔ فرمایا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو شخص اپنے کسی کا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے، فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، اس کو ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو گزر چکے ہیں۔ اولئک اصحاب محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رفیق ہیں، اور آپ کے دکھ اور درد میں کام آنے والے لوگ تھے۔ کانو ابر القلوب، یہ لوگ دلوں کے سب سے زیادہ نیک لوگ تھے۔ کانو خیر الامہ، یہ امت کے بہترین لوگ تھے، اتنے بہترین لوگ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعمقہا علما، علم میں گہرائی میں، اور علم کے حوالے سے، علم سیکھنے کے حوالے سے میرے بھائیوں یہ ان سے گہرائی والا کوئی عالم اس کے بعد پیدا ہی نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہونا، اس ساتھ کی بدولت، ان کا ساتھ ملنے کی بدولت میرے بھائیوں ان صحابہ کرام کو بھی فضیلت مل گئی۔ اور تاریخ نے میرے بھائیوں ثابت کیا، یہی صحابہ کرام جن میں صحابہ کرام میں چاروں خلفاء، اس کے ساتھ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، فضالہ بن عبید، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان کے ساتھ ساتھ امہات المومنین میں سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا اور باقاعدہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشافہ سنایا، اور یہ سعادت انہی صحابہ کرام کو حاصل ہوئی جس کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمقہا علما، کہ علم کی گہرائی بھی اگر ملی تو ان صحابہ کرام کو ملی جو بعد میں کسی کو نہیں مل سکی۔ اور یہ وہ صحابہ کرام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو روایت کرنے کی باری آتی ہے، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ 5374 روایات کو روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر 2680 روایات کو روایت کرتے ہیں، انس بن مالک 2280 روایات روایت کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ 2210 روایات روایت کرتی ہیں، عبداللہ بن عباس 1660 روایات روایت کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں 1540۔ یہ میرے بھائیوں وہ صحابہ کرام ہیں جو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے، آپ کے ساتھ اٹھتے، آپ کی معیت اختیار کرتے، اور ان کی اس معیت کے بدولت انہیں احادیث روایت کرنے کا اتنا بڑا اور اعلیٰ شرف حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں النجوم امنۃ للسماء، آسمان کی طرف دیکھا، کہتے ہیں النجوم امنۃ للسماء، ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعِدُ، جب یہ ستارے چلے جائیں گے، أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعِدُ، آسمان پہ وہ آفت آئے گی جو اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ابھی قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے، وہ وہی وعدہ تھا اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بکھر جائیں گے، اس وقت قیامت بپا ہو جائے گی۔
قیامت بپا ہو جائے گی. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتثرت، ستارے بکھر جائیں گے، یہ آسمان پہ نہیں رہیں گے. تو یہ میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ستارے آسمان کے لیے امن کا باعث، ستارے جائیں گے آسمان پھٹ جائے گا، قیامت بپا ہو جائے گی. پھر فرمایا انا امنۃ لاصحابی، میں اپنے صحابہ کے لیے امن اور سکون کا باعث ہوں. فاذا ذهبت انا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اتا اصحابی ما یوعدون، میرے صحابہ پہ وہ آفتیں آئیں گی، وہ مصیبتیں آئیں گی جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اور تاریخ نے میرے بھائیوں اس بات کو بھی ثابت کیا. عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دشمنان اسلام کے ہاتھوں شہید ہوئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باغیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خارجیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. یہ سارے میرے بھائیوں یہ صحابہ کرام کے ادوار میں یہ لوگ شہید ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی بات وہ واقعتاً وہ سچ ثابت ہونا ہی تھی، اور سچ ثابت ہوئی کہ آپ گئے، صحابہ کرام پہ آفتیں اور مصیبتیں آنے لگ گئیں. اور پھر اس کے بھی بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میری امت کے لیے امن اور سکون کا باعث ہے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے، أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، میری امت پہ وہ آفتیں، وہ مصیبتیں، وہ فتنے، وہ آزمائشیں، وہ بلائیں آئیں گی جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اور تاریخ نے میرے بھائیوں اس بات کو بھی ثابت کیا کہ وہ آخری صحابی جو 110 ہجری کو فوت ہوتا ہے، وہ جیسے ہی فوت ہوا بلکہ اس سے پہلے ہی متاخرین صحابہ میں ایسے ایسے فتنے رونما ہونا شروع ہو گئے. علماء کرام سے آپ نے یہ واقعات سنے ہوں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہ فتنہ رونما ہوا اور وہ اس فتنے کے شکار ہوئے. کیا فتنہ تھا؟ طلاق المکرہ لیس بجائز، جبری طلاق دی گئی، جائز نہیں ہوتی. ان کو پکڑا گیا، مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، ان کی بے عزتی کی گئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی من عرفنی فقد عرفنی، او لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے. ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا فانا مالک بن انس، میں مالک بن انس ہوں. وانا اقول، اور میں یہ کہتا ہوں طلاق المکرہ لیس بجائز، جبری دی گئی طلاق وہ جائز نہیں ہوا کرتی، وہ نافذ نہیں ہوا کرتی. یہ میرے بھائیوں ایک فتنہ یہ علماء کرام پر، ائمہ کرام پر فتنہ آیا. امام احمد بن حنبل فتنے کا شکار ہوئے. اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں وقت گزرتا گیا، فرقہ معتزلہ آیا، فرقہ مرجیہ آیا، فرقہ قدریہ آیا، فرقہ جہمیہ آیا، اشاعرہ فرقہ آیا. یہ وہ تمام میرے بھائی وہ فرقے رونما ہوئے، وہ باطل فرقے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ میرے صحابہ رہیں گے، یہ فتنے دبے رہیں گے. جیسے ہی میرے صحابہ کرام دنیا سے چلے جائیں گے اس امت پہ ایسے فتنے آئیں گے، یہ لوگ گروہوں میں بٹیں گے، یہ لوگ پارٹیوں میں بٹیں گے. اور وہ واقعتاً ایسے ہی ہوا. جیسے ہی صحابہ کرام گئے امت میں فتنے ظاہر ہونا شروع ہو گئے. اور میرے بھائیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا اپنے ان صحابہ کرام کے حوالے سے، فرمایا اے لوگو لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دینا، گالی مت دینا میرے صحابہ کو. فواللہ، اللہ کی قسم یاد رکھنا، لو انفق مثل احد ذہبا، تم میں سے کوئی شخص آتا ہے مثل احد ذہبا، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کا ایک مد یا اس سے بھی نصف خرچ کیا ہوا یہ اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کرام کا خرچ کرنے کا، صحابہ کرام کی وہ کمٹمنٹ، وہ خلوص جو صحابہ کرام میں تھا، میرے بھائیوں امت وہ ساری مل کر بھی وہ کام کر لے ان جیسا خلوص ان میں آ ہی نہیں سکتا. اور تاریخ کی روایات میں آج بھی وہ سیرت کی روایات میں وہ موجود ہیں کہ احد پہاڑ کی اس وقت جو حید تھی وہ کیا تھی؟ ایک طرف کو 3 کلومیٹر تھا، ایک طرف کو 2 کلومیٹر تھا. آج کی پیمائش کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی عظمت اتنی ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت و منقبت اتنی ہے کہ یہ لوگ ایک مد بھی خرچ کریں، آدھا مد بھی خرچ کریں، تم احد پہاڑ جتنا خرچ کر لو تم اس صحابی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے.
اور میرے بھائیوں آخر میں ایک دو احادیث اور سن لیجئے. آپ نے ایک دن اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اور لوگوں میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈر جانا. لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے جانے کے بعد انہیں تانوں تشنوں کا ذریعہ نہ بنانا. فواللہ، یاد رکھنا، اللہ کی قسم یہ تم باتیں یہ یاد رکھنا. کون سی بات؟ من احبہم، جو شخص ان صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کرتا ہے، فبحبی احبہم، اس کو مجھ سے محبت ہے، میری محبت کی وجہ سے وہ ان صحابہ کرام سے محبت رکھتا ہے. ومن ابغضہم، اور جو ان صحابہ سے بغض رکھتا ہے، فببغضی ابغضہم، گویا اس شخص کو مجھ پہ بغض ہے، مجھ سے کینہ ہے، جس کا اظہار اس نے صحابہ کو گالی دے کر اور برا نکال کر برے الفاظ بول کر کیا ہے. یہ میرے بھائیوں یہ صحابہ کرام ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کرام کے بارے میں میرے بھائی اتنی فضیلتیں بیان کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے انصاری صحابیوں کے لیے ایک دن یہ بات کہی، ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر للانصار، اے اللہ میرے انصاری صحابہ کو معاف کر دینا. ولی ابناء الانصار، انصاریوں کے بیٹوں کو معاف کر دینا. ولی ابناء الانصار، اور ان کے پوتوں کو بھی معاف کر دینا. ولی نساء الانصار، اور اے اللہ ان انصاریوں کی عورتوں کو بھی معاف کر دینا. میرے بھائیوں جو نبی اپنے رفقا سے، اپنے دوستوں سے، اپنے صحابہ سے اتنا پیار کرنے والا ہو، میرے بھائیوں ہم میں سے بھی ہر شخص کے لیے یہ واجب اور ضروری ہو جایا کرتا ہے کہ ہم بھی ان صحابہ کرام سے اسی طرح ہی پیار کریں جس کا اظہار صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو یہ اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ملا. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی وہ پیار نصیب فرمائے، ہمیں بھی وہ خلوص نصیب فرمائے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کے درخت کی آبیاری کے لیے، اس کو تناور بنانے کے لیے. اللہ کریم ہمارا بھی اسی طرح ہی دین اسلام سے پیار پیدا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم صاحب، جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب کو بیان فرما رہے تھے. ابھی میں آپ کے سامنے نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ محمد اسلم صاحب. اس کے فوراً بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ عبدالباسط شیخ پوری صاحب کا خطاب ہوگا. اس کے بعد دعا ہوگی، پھر تمام شرکاء کے لیے کھانے کا معقول انتظام کیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس فانی دنیا تے آ کے نہ رب دی یاد بلا بندیا. اس فانی دنیا تے آ کے نہ رب دی یاد بلا بندیا. تیرا دوجا ساوت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا. ات جوڑ امیر غریباں دے، ات جوڑ امیر غریباں دے، مل دے کفن میں نال نصیباں دے. جیڑے کہڑے بدن تے پائے ہوئے نے، تیرے بھی لین نلا بندیا. اس فانی دنیا تے آ کے نہ رب دی یاد بھلا بندیا. کیوں کرنے میری میری ہے، کیوں کرنے میری میری ہے، ہونا ایک دن قبر دی ڈیری ہے. کیوں کرنے میری میری ہے، ہونا ایک دن قبر دی ڈیری ہے.
تیرے اپنے دوست یاراں نے تیرے اپنے دوست یاراں نے تینوں مٹی وچ دینا ہے چھپا بندیا اس فانی دنیا تے آ کے نہ رب دی یاد بھولا بندیا اس فانی دنیا تے آ کے نہ رب دی یاد بھولا بندیا تیرا دوجا سا وطن آوے نہ رب دی یاد بھولا بندیا۔ السلام علیکم ورحمۃ حضرات ایک ضروری اعلان سنات فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز 10 محرم الحرام کو جامع مسجد البیان کلیم شہید کالونی میں ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں خطاب فرمائیں گے قاری القرآن قاری بنیامین عابد صاحب، مقرر شیریں بیاں حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن شیخبری صاحب، عظیم سکالر پروفیسر علامہ عبد الرزاق ساجد صاحب خطاب عام فرمائیں گے۔ تمام اہل اسلام سے شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس فلسفہ شہادت کانفرنس میں شرکت فرما کر اپنے قلوب کو قرآن و سنت کی روشنی سے معطر فرمائیں۔ اب آپ کے سامنے